بے وفائی ایک زہر ہے، بے وفائی زہر ہے، اور یہ بے وفائی جس بندے کے اندر داخل ہو جائے وہ زہر محض ہے، یعنی خالص زہر ہے۔ بے وفائی بولتی نہیں، بے وفائی ہلتی نہیں، بے وفائی اٹھ کے دوڑتی نہیں، چونکہ اس کے اندر قوت گویائی، قوت رفت، قوت گرفت، قوت نشست کچھ نہیں، وہ ایک جامد شے کی طرح ہے۔ لیکن وہی بندے کے اندر اتر کے اس کے وجود کا حصہ بن جائے تو اب وہ بے وفائی مکمل، اس کا نام دوسرا کیا بنا؟ بے وفا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھو، بے وفائی کی تعریف کریں گے آپ، اس کا وجود نہیں، اس کی صفت بیان کریں گے، اس کا وجود نہیں۔ بے وفائی کی کیا صفت ہے جی؟ تعریف کیا ہے؟ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن کہو بے وفائی کو بولے تو وہ خود نہیں بولتی، اس کو بولنے کے لیے دوسرے وجود کی ضرورت ہے۔ بے وفائی خود نہیں دیکھتی، اس کو دیکھنے کے لیے دوسرے وجود کی ضرورت ہے۔ بے وفائی خود نہیں چلتی، اس کو چلانے کے لیے کسی دوسرے وجود کی ضرورت ہے۔ تو وہ جس وجود میں بے وفائی داخل ہو جائے تو وہ جب وجود چلنے لگے تو چلتی بے وفائی ہے، لیکن چلنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، دیکھنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، بولنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، بیٹھنے اٹھنے والے کو کہتے ہیں بے وفا، اور وعدے توڑے تو بے وفا، وعدے توڑے تو بے وفا، اور چوری عشق میں محبت میں ڈاکہ ڈالے تو بے وفا، اور وعدہ محبوب سے کرے تو توڑ تو اسے انتہا تک نہ نبھائے تو بے وفا۔ تو گویا وہ جو بے وفائی کی صفت تھی وہ اندر گئی، اندر گئی تو اب بولنے لگی، چونکہ اس کو بولنے کا ایک وجود مل گیا ہے۔ تو گویا یہ جو جتنا اب وہ آدمی تو بے وفا زہر نہیں تھا، لیکن یہ زہر جب اس کے اندر گیا، آنکھوں میں وہ بے وفائی آئی، زبان میں آئی، کان میں آئی، دل میں آئی، روح میں آئی، جگر میں آئی، ہاتھ میں آئی، دماغ میں آئی، سوچ میں آئی، فکر میں آئی، کردار میں آئی، گفتار میں آئی، سوچو پندار میں آئی، ہر جگہ آئی۔ تو پھر یہ انسان مجسم بے وفائی بن گیا۔ جب یہ مجسم بے وفائی بنا تو اس کو کہتے ہیں زہر محض، کہ یہ جدھر جاتا ہے زہر پھیلاتا جاتا ہے، یہ جدھر جاتا ہے زہر پھیلاتا جاتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو دوست رائے وفا میں بے وفائی کرتے ہیں یہ زہر ہیں، یہ خود بھی مرے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی مار دیتے ہیں، یہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی رسوا کر دیتے ہیں۔